خواتین و حضرات، ایک بار پھر ہمارے ساتھ آنے کا بہت بہت شکریہ. یہ خواب تمہارے میں آپ کی ملاقات آج عروج سے ہوتی ہے. السلام علیکم. آج یہ بلو کیوں ہے؟ یہ مجھے جاز آپ بھی بلو، آپ بھی بلو، ہم بھی لائٹ. آپ کا انفلوئنس ہے نا؟ میرا انفلوئنس لگ رہا ہے اچھا ہی پڑے انفلوئنس. ہاں اچھا انفلوئنس ہے. ہماری اماں سن کے کہیں گی کوئی اچھی عادت ہی ہے اس کے اندر، مایا کا انفلوئنس پڑے تھا. خواتین و حضرات، آج عروج کے ساتھ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ریالٹی سے، اور آپ اور میں آج کل اس چیز کو بہت نوٹ کرتے ہیں، اور میں نے چند گھنٹوں پہلے ہی یہ چیز آبزرو کی. اور ٹاپک جب ہوا کہ ہاں یہ کرنا ہے، تو میں یہ سوچی تھی کہ دیکھو آج ہماری سحری میں ٹاپک بھی کچھ ایسا ہی ہے. اب افطار کے وقت، ٹھیک ہے، اکیلے گئی تھی لیکن افطار پہ نہیں میں اکیلی تو نہیں گئی تھی، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ تھے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں صبر سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے. روزے کو کس طریقے سے، روزے میں آپ نے کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، برداشت کرنی ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی، سب کچھ کرنی ہے. لیکن جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو سب لوگ جلدی کرتے ہیں کہ روزہ کھولیں. ٹھیک ہے، وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. جب دعوتیں ہوتی ہیں تو اس قسم کا اٹیک ہوتا ہے جیسے مطلب بس آخر ہے، اس کے بعد تو کھانا ہی نہیں. اخیر ہی ہوگی نا، وہ کہتے ہیں کہتے ہیں اخیر ہی کر دی انہوں نے. تو وہ سمجھ مجھے نہیں آتا وہ کیا کانسیپٹ ہے اس چیز کے پیچھے، کیا ریزن ہے کہ انسان کی سائیکی اس وقت تک تو برداشت کرتی ہے جب تک اذان نہیں ہوتی. اذان ہونے کے بعد ہم یوں کر کے جھپٹا مارتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں نے بھی کچھ قسم کا اگر ایکسپیرینس کیا ہو، کوئی انسیڈنٹ، تو پلیز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. جی اچھا جی. بیسیکلی انسان کے اندر نا بڑی ساری انسٹنکٹس ہوتی ہیں. اس میں سے ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے اینیمل انسٹنکٹ. وہ ہر انسان میں ہوتی ہے. اگر ہم اسٹون ایج کی بات کریں، سروائیول کے لیے ہم سب کچھ کرتے تھے کھانا کھانے کے لیے. ٹھیک ہے، گو بیک انٹو ٹائم. اگر تم ڈیٹیل میں نہ جاؤ، پہلے کالر لے لوں تاکہ میں بات بیچ میں نہ کاٹوں. کالر لے لوں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بیٹا کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک حضرت، آپ فرمائیے. مایا، سب سے پہلے بیٹا یہ کہنا ہے کہ خدا سب کو تم جیسی بیٹی عطا کرے. اللہ تھینک یو. بہت اچھی. اور میری خوش نصیبی ہے کہ میری بیٹی رابعہ نام ہے، اور ڈٹو کاپی ہے آپ کی، لیکن آپ اس سے زیادہ پیاری ہو. اے نہیں، اللہ اللہ اس کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے، اور آپ کو اسی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. میں دیکھ رہی ہے آپ کو، اور شاید میری کال بھی سن رہی ہو. بیٹا بتانا یہ تھا، میں تو 4-5 دن سے کال ملا رہا ہوں، مل نہیں تھی. سوری، میرا گلا بھی خراب ہے. نہیں حضرت، آپ بتانا یہ تھا کہ ہم لوگوں میں پیشنٹ ختم ہو گیا بیٹا. اگر برداشت ہو، ہر رشتہ نبھایا جائے گا، ہر مذہبی جتنے تہوار ہیں وہ خوبصورتی سے نبھائے جائیں گے، سیاست خوبصورتی سے نبھائی جائے گی. اصل چیز بیٹا برداشت ہے، جو ہم میں ختم ہو چکی ہے. صرف برداشت آ جائے بیٹا تو ساری برائیاں پاک ہو جائیں گی، کیونکہ برداشت سے جنم لیا ہے محبت نے. انشاءاللہ برداشت سے جنم لیا ہے بیٹا محبت نے. اگر برداشت نہیں ہے تو محبت ہو ہی نہیں سکتی. صحیح بات ہے، برداشت نہیں ہے تو محبت نہیں ہو سکتی. اور محبت پھر آپ کو سب سے پہلے تو اپنی اس زمین سے ہو، اس وطن سے ہو، اور ایک دوسرے سے ہو. بہت شکریہ آغا صاحب کال کرنے کا. اللہ کو زندگی صحت دے، بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. اب انہوں نے بات کی صاحب نے کہ برداشت ختم ہو، پیشنس، اور وہی ٹاپک ہے، وہی مطلب ایونچولی تو ادھر ہی جاتے ہیں. وہیں جا رہے ہیں. اب بات بھی اینیمل انسٹنکٹ کی ہو رہی. تو میں آپ یا جو بھی اس وقت ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، انسان جو سارے، ہر کسی میں ایک اینیمل انسٹنکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم جب پورا دن بھوک سے گزرتے، ایک پروسیجر سے گزرتے، پورا دن بھوکا رہے، جو روٹین نہیں ہے، بیکاز رمضان منتھ ہے تبدیلی کا. یہ آپ کے زندگی میں وہ تبدیلی لاتا ہے اگر آپ اس کو اپنا لیں. جو ہم نے بات کی 29 ڈیز میں پورے سیل آپ کے چینج 28 to 29 ڈیز میں، تو وہ تبدیلی آپ پوری زندگی اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. لیکن جیسے افطار کا وقت سامنے آتا ہے، اس وقت یہ پتا چلتا ہے کہ جی آپ نے جو روزہ رکھا تھا وہ کیا صرف روزہ تھا کہ فاقہ تھا. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں جب آپ روزہ رکھتے ہیں اس میں کتنے سارے، انہوں نے جو پیشنٹس کی بات کی ہے، اب وہ پیشنٹ صرف یہ پیشنٹ نہیں کہ آپ نے صرف افطار کے وقت پیشنٹ کرنا ہے، آپ نے ٹریفک پہ پیشنٹ کرنا ہے، آپ نے لین میں اپنی صحیح کھڑے ہونا ہے، آپ نے غصے نہیں ہونا، آپ نے کچھ بھی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے جو کسی کے دل آزاری کر سکے. آپ ایکچولی اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، دے دیجیے. اگر لے لوں پلیز، بات بھی کنٹینیو کرتے رہتے ہیں. مسلم مغل اعظم کا کال ہے لاہور سے. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں. لگ رہی ہے ماشاء اللہ، زبردست لگ رہی ہیں. اور عروج آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو یار، میں نوٹس میں آ گئی. تھینک یو. اتفاق سے بلو کا چل رہا تو ادھر بھی بلو ہی پہنے ہوئے ہیں. کیسی بات ہے، لیکن دیکھ نہیں سکتی. میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتی. آپ نے بھی بلو پہنا ہوا ہے؟ جی بالکل. آج بلو ڈے، آج ہم بلو ڈے مناتے ہیں. جی بالکل. جی بولیے. ہاں جی، ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. پہلے والے اب والے؟
पहले वाले भी बहुत अच्छे टॉपिक थे, अगर बात करूंगी तो फिर मेरी कॉल कट जाएगी। अच्छा नहीं कॉल क्यों कटेगी? इस टॉपिक की बात करते हैं कि अफ्तारी के वक्त ठूसना और ये एकदम से हड़बड़ा जो बेसब्री हो जाती है ना, बेसब्री, बिल्कुल सीरियसली ये चीज है कि मेहमान जब अक्सर अफ्तारियां घर में होती हैं, हम लोग बड़े डिसिप्लिन से चीजें रखते हैं, बड़ी सजावट करते हैं, मेहमान ये देखते नहीं है, उसकी खूबसूरती तो देखेंगे उनको किस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, किस तरीके से खूबसूरती से सजाई है डिशेज। वो बस अफ्तार जिस वक्त टाइम होता है ना, तो वो कहते हैं नहीं बस प्लेटों में डालने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी प्लेटें भर लें, प्लेटें भी भर लें। और पता है ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई जैसे सब ना कोई सी बॉर्डर पे लड़ने जा रहे हैं। वो बॉर्डर पे सदियों के भूखे होते हैं जैसे, मतलब उस वक्त एक दूसरे का ख्याल कहाँ चला जाता है, नहीं, उस वक्त एक दूसरे का लिहाज कहाँ चला जाता है, बजाय इसके कि आप जिस तरह आप घर में होते हैं, हम घर में, आपके घर में माशाल्लाह कितने अफराद हैं मिसेस मुग़ल आज़म? जी मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों रोजा रखते हैं और इफ्तार करते हैं, माशाल्लाह आमना भी है, लेकिन हस्बैंड ये करते हैं खजूर से रोजा खोलते हैं। हाँ। और एक गिलास जो भी हो मशरूब, जैसे कह लें आप, दूध है कुछ भी है, बस उसके बाद आके नमाज पढ़ के आके मस्जिद से आके फिर वो नहीं, मैं एक दूसरे रीजन से पूछ रही थी कितने लोग हैं घर में आप लोग? अफराद 2-3 लोग हैं बस? जी बस 2। लेकिन जब सारे मिलके करते हैं, सारी जब फैमिली होती है, इस तरह हम लोग फ्राइडे के दिन हमारा होता है कि सारी फैमिली जो है साथ अफ्तार करती है, हमारी बहनें जिनकी शादियां हुई हैं सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें भाई वगैरह सब। अब वो होता ये है कि जब अफ्तारी का होता है ना, तो एक दूसरे को खजूर दे रहे होते हैं कि तुम पहले खोल लो, कि तुम पहले खोल लो, तुम पहले रोजा खोल लो। लेकिन होता ये है कि मैं देख के मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बस ना किसी को ख्याल है दूसरे का, ना ये ख्याल है कि शायद आपके अलावा किसी और ने भी खोलना है, ये नहीं रहता लिहाज। ये पता क्या रीजन है इसका, मैं आपको बताती हूँ। हाँ। इसका रीजन है ये थोड़ा सा सवाब ज्यादा एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं। किस चीज में? खाने में? नहीं रोजा ये खजूर हम देंगे ना, तो जाहिर है कि अल्लाह ताला देखेंगे कि देखें जी इस शख्स ने अपना रोजा खोलने से पहले उसके आगे पेश किया कि लें जी आप रोजा अफ्तार करें, रोजा अफ्तार करें। ये भी इसमें थोड़ा सा आ जाता है कि चलो जी हमने तो कर लिया। बाज़ दफा ऐसा होता है कि मैं अफ्तारी के टाइम अगर बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मैं भेजती हूँ चलें जी आप लोग अफ्तार करें, मैं वहीं पे खड़े खड़े कोई नमक। सही बात है, नॉर्मली ऐसा ही होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन जो झपट्टे मारते हैं, तो धक्के दे रहे होते हैं एक दूसरे को। नहीं है, जब सबर अल्लाह ने रमजान के महीने में सबर और दी है चीज, ये हम लोगों को अपनाना चाहिए। एग्जैक्टली, के दौरान भी ये रखना चाहिए। एग्जैक्टली। क्यों नफ्स पर काबू नहीं रहता भाई? अच्छा अब देखिए ये जो बात हो रही थी अभी हम उसी बात से कंटिन्यू करते हैं कि हमें ये पूरा दिन ये जो सब्र है, हमने बेसिकली टॉपिक अभी जो डिस्कस करे सिर्फ इफ्तार के लिए नहीं, पूरे दिन के हम अगर स्केड्यूल को देखें तो पूरा दिन सब्र पे कहते हैं ना डिपेंड करता है। अब आप देखें कल या परसों की बात है, मैं एक प्लाजा में थी, शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग बहुत करती हैं आप? मैं शॉपिंग बहुत करती हूँ। हाँ, ये आप नोट कीजिएगा ख्वातीन साहब, शॉपिंग माशाल्लाह बहुत करती हैं और अकेले अकेले करती हैं। अच्छा हाँ, इस पे भी एक दिन टॉपिक रखेंगे कि अकेले अकेले शॉपिंग करने का क्या क्या। मैं इम्तियाज आपी को, हाँ, और मैं इम्तियाज आपी को बताऊंगी कि दीन क्या कहता है कि अपनी ही बहन को छोड़कर शॉपिंग करने का क्या। हाँ मुजरिम। बोले। हाँ। मैं बाहर निकली, अब उधर वहाँ मेरी बहुत लड़ाई हुई, मुंह मारी हुई। अच्छा। एंड लिटरली मैं उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, क्योंकि मैं उस वक्त मैं खड़ी हूँ 15 मिनट से मैं एक जगह खड़ी हूँ गाड़ी में, और सर्विस लेन में एक बंदा टेढ़ी गाड़ी करके खड़ा हुआ है। वो कहता है जी बीबी जी का रोजा है, वो इतना चल नहीं सकती है। तुम्हारी बीबी जी का रोजा है, वो नहीं चल सकती, उस वजह से तुमने 20 लोगों को पीछे खड़ा किया है जो रोजेदार है, और सिर्फ तुम इसलिए नहीं कि तुम्हें बीबी जी को प्रॉब्लम होगी ज्यादा थोड़ा दूर 2 लेन चलने में। तो आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड ओवर देयर कि तुम्हारा रोजा तुम क्या कर रहे हो? तुम सबर का नाम है, तुम्हें थोड़ी तकलीफ ना हो, तुमने सब लोगों को तकलीफ दे दी। तो उसकी बीबी जी खुदा ना खास्ता ज़ईफ थी? नहीं, नॉर्मल थी। शी वाज अ परफेक्ट वुमन, शी हैड ऑल द बैग्स इन हर हैंड, बिकॉज मैंने उनको आते हुए देखा है बाहर, और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पढ़ी लिखी खातून है, अभी किस तरह की हरकतें कर रही है? कहती क्या हो गया, सबकी तो खड़ी होती है। एंड मैं हैरान थी, मैंने कहा अगर आप जैसे लोग ऐसी बात करेंगे तो बाकी मुल्क का क्या होना? आप क्या? नहीं, ये होता है, ये बिल्कुल होता है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कभी कभी और ऐसा भी करें, पता है, देखिए आपकी छोटी छोटी चीजों से बड़ा फर्क पड़ता है। अगर उस वक्त वो खातून शायद मुड़ के अपनी पिछली गाड़ियों को कह देती कि जी सॉरी, तो शायद लोग बुरा ना मानते। एक छोटा सा जेस्चर, एक इतनी सी आपकी बात जिससे आप माजरत कर लेते। अभी बिकॉज मैं जाती हूँ योगा के लिए अभी रमजान में, तो अभी बिल्कुल यही चीज हुई कि गाड़ी खड़ी हुई थी और पीछे खातून अपनी गाड़ी निकाल रही थी, क्योंकि वहां पर लेन में गाड़ी खड़ी होती है। तो मेरे ड्राइवर ने मुझे आते हुए देख लिया और मैं बैठने आ रही थी, और समझो कि बस उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की है और 1 2 3 4 सेकंड्स के अंदर मैं बस आके बैठ गई। उसमें भी मैंने उनको इशारे से कहा कि आई एम सॉरी कि आपको 4 सेकंड भी इंतजार करना पड़ा, मेरी वजह से करना पड़ा, तो आई अपोलोजाइज।
چھوٹی سی بات آپ کی، اگر آپ ان چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں خواتین حضرات، تو دوسرے کے اوپر اتنا آپ کا پازیٹیو امپیکٹ امپریشن پڑے گا کہ شاید آپ اس کی یہ اچھی عادت دیکھ کے کل کو آپ بھی کریں کسی کے ساتھ، آپ بھی کریں. اور ایک اور یہ جو چیز تھی کہ گاڑی والی بات تھی، جو رکشہ میں عورتیں کھڑی تھی پیچھے، وہ یہ سوچے گاڑی والی اس لیے کر گئی. اب آپ دیکھیں آپ کیا امیج دے رہے ہیں، گاڑی والی تھی اس لیے دیکھیں کھڑی کر کے چلی گئی. ہم تو غریب لوگ، ہم پیچھے بیٹھے ہوئے رکشہ والے. اب آپ دیکھیں آپ نے اسٹیٹس ڈفرنس بھی کر دیا. ایک رمضان کے مبارک مہینے میں صرف آپ کو روزے میں پرابلم نہ ہو، آپ نے کیا کہ ایک غریب لوگوں کی آپ نے دل آزاری کی، آپ نے سب کو ویٹ کرایا، ان کے پیشنس کا آپ نے امتحان لیا، اور آخر میں آ کے آپ نے کہہ دیا جی سب کی تو کھڑی ہوتی، میں کیا کروں. ایبسلیوٹلی. ابھی میں اس کو بھی کنٹینیو کریں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں زادیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. کون؟ رابعہ؟ سعدیہ. سعدیہ کیسی ہیں سعدیہ؟ الحمدللہ مایا، یو آر ویری نائس پرسن بائی ہارٹ، اور میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں اللہ آپ کی بہت زیادہ نصیب کریں. تھینک یو. بہت اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے. آمین الامین. آپ کو بھی، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا پلیز. ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ میری دعاؤں میں رہیں گی. اور میں یہاں پہ سب کی کریکشن کرنا چاہتی ہوں، کائنڈلی کوئی بندہ مائنڈ نہ. نہیں بولیں. دیکھیے ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ رمضان میں کرنا چاہیے، ربیع الاول میں کرنا چاہیے. وائی ناٹ ان آل منتھ؟ بالکل کرنا چاہیے. باقی تمام مہینوں میں مذہب اپلائی نہیں ہوتا ہمارے. نہیں بالکل صحیح بات ہے سعدیہ. پتہ ہے کیوں ریز کیا یہ پوائنٹ؟ آپ کی بات کاٹ رہی ہے، ابھی آپ کمپلیٹ کر لیجیے گا. اس لیے ریز کیا بیکاز سب کو اسلام زیادہ زور سے آتا ہے نا رمضان میں، تو لوگ سٹارٹ آف اگر کریں کم سے کم تو شاید تھوڑا بہت ہی کنٹینیو کریں اس کے بعد. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رمضان گیا نہیں اور ہمارے اوپر شیطانی حملے سوار ہو جاتے ہیں. ارے بہن رہنے دو، رمضان میں کیا کم شیطان سوار ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ حد تک ہم لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے آپ پہ، بٹ ہم لوگ غصہ اتنا کرتے ہیں روزے میں، لوگوں کو کرتے ہیں روزے میں، اور ہمیں بالکل بھول جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور ہم لوگ روزے کی اصل روح ہی ختم کر دیتے ہیں. اصل روح ہی ختم کر دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بہت سے روزے داروں کو بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوگا، اور ہم لوگوں کا شمار انہیں روزہ داروں میں ہوتا ہے. ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. زندگی میں اسلام کو نا جیسے اپنا ایک اوڑھنا بچھونا بالکل نہیں بنایا ہوا ہے. ہم نے بس یہ سوچا ہوا ہے کہ جہاں ہماری فٹ ہوگی نا پالیسی، وہاں ہم لوگ جا کے اپنا اسلام فٹ کر لیں. پتہ نہیں سعدیہ، اگر میں ایک بات کہوں آپ میری بات سے اگری کریں یا نہیں، اور گلی تم بھی مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ہم اچھے انسان بن جائیں، ہمارے خالی ایتھکس، ہمارے بیسک ایتھکس اچھے ہو جائیں، جس میں آپ کہیں اسٹرینجر آپ گزر رہے ہیں، کسی دکان میں آپ داخل ہو رہے ہیں، پہلے سلام کر لیجئے. کسی نے آپ کے دروازہ کھول دیا تو شکریہ کہہ دیجئے. اگر آپ نے کسی سے کوئی جا کے بات کر لی کہ بھائی اچھا یہاں پر کوئی ایک چیز ہے آپ کے پاس ملتی ہے، نہیں جی ہمارے پاس تو نہیں، اچھا جی شکریہ. یہ بیسک اگر ہم کر لیں تو یہ چیز کیا ہمارا دین بھی ہمیں نہیں سکھاتا؟ سکھاتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس کا جو دل کیا، جس سے مرضی سلام کر لیا، جس سے چاہا جس طرح مرضی بات کر لی. ہم نے لوگوں کے اندر ایک رینکنگ کی ہوئی ہے اور اسٹیٹس وائز بات کرتے ہیں. کوئی ہم سے نیچا ہو تو ہم اس سے اس طرح بات کرتے ہیں. کیوں دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہمارے اندر سے وہ بیج ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا اس میں اپنا قصور ہے. ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس سے ہم لوگ میسیجنگ کرتے ہیں سارا دن، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میسیجنگ کرنا شروع کر دیں تو شاید ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. ہمارے شاید مسئلے حل ہو جائیں. تھینک یو سو مچ سعدیہ، گاڈ بلیس یو. دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. ہمیں ایک چھوٹا سا بریک پہ جانا ہے، تو اگر لمبی بات ہے تو پھر نہ کیجیے گا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں ہے نا. بریک سے آگے کرتے ہیں خواتین حضرات. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم اس ٹاپک کو بھی کنٹینیو رکھیں گے. اور اس حوالے سے سعدیہ نے بہت انفارمیٹیو کال تھی، اور یوں ہی انفارمیٹیو کالز آپ میرے لیے اور اپنے لیے کرتے رہیے اس وقفے کے بعد. اور واپس آنے کے بعد سیرش بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. اور خواتین حضرات، بنو سما کی آواز کا مقابلہ بہت سخت ہے. 15 کنٹیسٹنٹس ٹوٹل ہوں گے، اس کے بعد 10 دکھائے جائیں گے، پھر 10 چوز کرنے کے بعد 5 کنٹیسٹنٹس جو گرینڈ فنالے میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے. ہمارے ججز 3-4 دن تک ہمارے ساتھ ہوں گے. مقابلہ بہت سخت ہوگا، اور اس وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات.